فائنل آرڈر ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا، اس پر میں جانتی ہوں کہ نہ نہیں ہو سکتی۔ اتنی پاور ہے اس وظیفے کی، اس دعا کی۔ اللہ اتنا رکھتا ہے کسی کو کہ میں تیرا نام اس طرح زندہ رکھوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کوالٹی دی ہوگی نا کہ جوان بیٹا ذبح کر دیا، کوئی تو کوالٹی دی ہوگی کہ ان کا نام زندہ رکھا۔ مولود چھوٹے بچے کے ساتھ، جس کو بڑھاپے میں اللہ نے دیا، اس بچے کے ساتھ اپنی بیوی کو کہاں پر چھوڑ کر آ گئے؟ اس مکہ میں جہاں پہ نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، صرف اور صرف کیا ہے؟ صرف اور صرف پریشانیاں ہیں، صرف اور صرف آگے آزمائشیں نظر آ رہے ہیں، پر اللہ کا حکم ہے۔ آگ میں جا رہے ہیں، توکل اور عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے صرف اللہ کی مدد چاہیے، کسی کی نہیں چاہیے۔ چھوٹی سی عمر کے اندر اتنی غیرت تھی کہ ساری بت توڑ رہے ہیں۔ اتنی غیرت تھی آپ کی توحید میں۔ صبر میں اس لیے چپ کر کے بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے میری بہن، یہ صبر نہیں ہے کہ آپ کے اندر یہ والا جذبہ ہو کہ جس کو ملا ہے اس سے چھن کے میرے پاس ملے، یہ صبر نہیں ہے۔ ایک آدمی خاموشی کے ساتھ محنت کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ وہ کب برباد ہوگا، دوسرا کب برباد ہوگا، دوسرے سے کب اللہ چھین کے مجھے دے گا، دوسرا کب نیچے گرے گا، یہ صبر نہیں ہے۔ یہ تو آپ حسد کی آگ میں جل رہے ہو، یہ صبر نہیں ہے۔ کب یہ کٹے گا اور میری جگہ بنے گی، یہ صبر ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، یہ نیگیٹیوٹی صبر ہے؟ ایک آدمی صبر کر رہا ہے کہ کب یہ بدنام ہوگا اور میرا نام بنے گا۔ ایک آدمی کب چاہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہو تو مجھے مل جائے پیسہ تو میں ان کو بتا دوں گی کہ کیا ہوں میں، یہ صبر کہلاتا ہے؟ یہ صبر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ اگر اللہ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس کی بربادی میں اضافہ کر رہا ہے اللہ، اور اگر اللہ کسی کو روک رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ چاہ رہا ہے کہ کچھ لائنز کو درست کرو، اپنی کچھ اینگلز کو سیدھا کرو۔ تو بیٹھ کے خاموشی سے 8 سال کاٹ رہا ہے، لیکن تو جو کنڈی ہم چاہتے تھے وہ تو نے نہیں کھول۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کب ہوا یہ؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سامنے موت ہے، نظر آ رہا ہے، ان کا توکل دیکھیے اللہ پہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایسی دعا ہے جو باندھ لے۔ اچھا اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو نبی تھے، وہ تو نبی تھے، ان کے تو درجے تھے، ہم تو عام لوگ ہیں، گناہگار بھی ہیں، اسی لیے اللہ نے انبیاء کو انسانوں میں سے بنایا۔ انبیاء کو انسانوں میں سے بنایا۔ سارے نبیوں کی صفاتیں ہیں کہ ہمیں زیادہ ایمان کے فالوورز ملیں۔ آج ہم اللہ معاف کرے جو نیو موٹیویشنل اسپیکرز بن کے سامنے آ رہے ہیں، ان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے فالوورز زیادہ ہوں، اور انبیاء کی کیا خواہش تھی کہ ایمان کے فالوورز زیادہ ہوں، کسی گروہ کے نہیں۔ تو اللہ کو ایسے پکاریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں، اللہ ہی مجھے سارے معاملے حل کروائے گا۔ اس لیول کا توکل کریں اللہ رب العزت پر۔ اللہ کی شان ہے بھائی، اللہ کو ایسے ہی پکارا جائے۔ اللہ کو کچھ لوگوں کو اللہ کی شان ہے، کچھ لوگوں کو اس پروسیس پہ رکھنا اچھا لگتا ہے جو آزمائشوں کا پروسیس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قریب کر رہا ہے اپنے بندے کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام بندہ قریب نہیں ہو سکتا، انبیاء قریب ہو سکتے تھے، نہیں۔ تو اس لیے
اس دعا کو پکڑ لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی پاور ہے بھائی اس دعا کی، کہاں سے اللہ پاک موت کے منہ سے نکال کے لا رہے ہیں۔ اب تو پھر اینڈ تھا نا۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، درود ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام پوری امت قیامت تک لے گی، درود پاک میں ان کا نام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملے، طواف کعبہ ملا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ذبح کرنے کی، قربانی کرنے کی سنت ابراہیم علیہ السلام سے ملی۔ اللہ اتنا رکھتے ہیں کسی کو جو اللہ سے لگا کر چلتا ہے۔ اللہ قدر والے ہیں، وہ قدر والے تھے۔ بیٹا ذبح کرنا کوئی آسان ہے، اور بیوی کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دینا، بواد غیر، ایسی جگہ جہاں کچھ نہیں تھا۔ تو یہ توکل کہ آگ میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، چھوٹی سی عمر میں سارے بت توڑ رہے، باپ ہے، سر پہ مار کا ڈر ہے، چھوٹے تھے اس وقت، بڑے نہیں تھے، ایسی توحید تھی آپ کے اندر۔ ایسے لمحات جس انسان نے قربانیوں کے گزارے ہوں، اللہ نے دیا ان کو۔ تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ یونس علیہ السلام کی تسبیحات کا اثر ہے؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی سکھائی ہوئی تسبیح پڑھی۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو بھی تسبیح سکھائی۔ بتائیں، نبی بھی اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں، نبیوں کو بھی دعائیں سکھائی، ہم پھر کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہمیں بھی وظیفے نہیں، دعائیں کرنی ہیں۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم سے نکلا ہوا عذاب اللہ نے جاری لیا جب انہوں نے عذاب کے اثرات دیکھ لی اور توبہ کر دی۔ ایسی تسبیحات تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایسی تسبیحات ہیں میری بہنوں۔ صبر کی کوالٹی پر بالکل بھی ہم توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کو کیا چیز صبر میں ریکوائرڈ ہے، وہ دروازے کھولنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہمیں صبر کا لیول ہی نہیں پتہ کہ ہمیں صبر اصل میں کہتے کسے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اگر بادشاہ بنے، کنویں پہ گرتے ہوئے کنویں میں اگر یوسف علیہ السلام یہ سوچ لیتے کہ میرا کیا بنے گا، تو کیا وہ بادشاہ بنتے؟ کاٹ چیک کریں یوسف علیہ السلام کی کہ بچپن سے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں گرے۔ سوچیں ذرا، آپ دیکھیں یہ جملہ ہے نا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ یہ کریں۔ ان کے بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکوایا۔ تو یہ امتحانات اللہ نے ایک ڈائیو رکھی ہے، یعنی ایک غوطہ رکھا ہے۔ جو غم میں غوطہ لگاتا ہے نا، اللہ اسے کچھ بناتا ہے، اس کی حیثیت سے زیادہ اللہ اسے دے دیتا ہے۔ اس لیے صبر کے ساتھ یہ دعائیں لازمی کریں، دعائیں لازمی کریں، دعاؤں کے بغیر نہیں۔ بہت بڑی عطا جو اللہ نے کی ہے نا، وہ اسی وجہ سے کی ہے، اسی وجہ سے۔ ہمارا صبر پتہ کیا ہے؟ اس سے اللہ چھین کے جب مجھے دے گا نا، میں اس وقت تک کے لیے صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ جب اللہ اس کو جھٹکا دے گا نا، گرائے گا نا، اس سے سب کچھ لٹ جائے گا نا، میں اس وقت کے لیے صبر کر کے بیٹھی ہوں۔ یعنی آپ کو چاہیے بھی تو کسی کا لٹا ہوا یہ صبر تو نہ ہوا نا، آپ کو چاہیے بھی تو کسی کا لٹا ہوا، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر اللہ اکبر، اللہ کی تقسیم پر ہمیں رضامندی نہیں ہے میری بہنوں،
قیامت کے دن جب اللہ کھولے گا نا سب کو تو پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں تھے۔ اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ میں فلانے کو مار دوں گا، وہ میری جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہا، میں فلانے کو مار دوں گا، وہ میرا گھر نہیں چھوڑ رہا۔ مطلب وہ بندہ نعوذ باللہ اللہ کے معاملوں کو روک کے بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے۔ نہیں بھائی، اللہ نے ابھی آپ کے لیے لکھا ہی نہیں ہے اس چیز کو۔ آپ کو اللہ سے مانگنا ہے ڈائریکٹ، اس بندے کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کچھ جس سے آپ کا معاملہ رکا ہوا ہے۔ کسی کو بلیم نہ کریں، کسی سے چھین کے لینے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں باجی میرا تو اپنا حصہ ہے، میں کون سا کسی سے چھین رہی ہوں۔ تو جب اللہ کو منظور ہوگا تو آپ کے بھائی، آپ کی ماں یا آپ کا باپ آپ کو دیں گے بیٹا۔ اللہ کو منظور ہوگا، نہ آپ کا بھائی، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ کوئی چچا تائی روک نہیں سکتا جب اللہ کا حکم ہو جانا۔ تو اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگے کہ اللہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ساتھ دے دے، اللہ ان کی مدد کر دے، اللہ ان کو وہ لیول دے کہ وہ بھی کہہ سکیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بیٹھ جائیں کہہ کر، یہ پڑھتے رہیں صبح شام اور مانگتے رہیں۔ دعائیں مانگنا، اب یہ بھی نہیں سوچنا کہ بھائی میں نے بڑا صبر کیا بیکاز آئی ایم ڈیزرونگ، کہ مجھے مال دولت پیسہ ملنا چاہیے کیونکہ میں نے اگلے کو دکھا دینا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ تو آپ بدلے گی آگ میں۔ تو صبر کی ڈیفینیشن بھی جانیے اور ان دعاؤں کا اہتمام بھی کیجیے۔